نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ مسلمان مرد جس حور کے لیے عبادت اور ریاضت کا طویل سفر طے کرتا ہے، ان حوروں کو جنتیوں کی خادمائیں کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، پروردگار لوگ جنت اور نعمتوں میں لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ کہا جائے گا، کھاؤ پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولادیں بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہیں، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ فوش گوئی ہوگی اور نہ بد کرداری۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جنت کی شراب نشہ کرنے والی نہ ہوگی جس کو پی کر بدمست ہو جائیں۔ جنت کی شراب کو خادم لڑکے پیش کریں گے۔ جنتیوں کے خادم لڑکے ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے صدف میں چھپے ہوئے موتی۔ یہ روایت بھی ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں جنت میں جائیں گے۔ جنت کے لڑکوں سے مراد یہی بچے ہیں۔ البتہ جن بچوں کے والدین جنتی ہوں گے وہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں رہیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ دنیا میں انسان عارضی سرور کی خاطر شراب کے سارے نقصانات برداشت کرتا ہے، لیکن جنت کی شراب ہر خرابی، بدبو، نشہ، بیماریوں اور مسائل سے پاک ہوگی۔ جنت کی شراب اس قسم کی نہ ہوگی جو دنیا میں پھلوں اور غلوں کو سڑا کر کشید کی جاتی ہے۔ جنت کی شراب قدرتی طور پر چشموں سے نکلے گی اور نہروں کی شکل میں بہے گی۔ قرآن پاک میں بیشتر مقامات میں شراب کی نہروں کا ذکر ملتا ہے۔ جنت میں نگاہیں بچانے والی بھی ملیں گی، یعنی پاکیزہ کردار لڑکیاں۔ مفسرین کرام کے مطابق بعید نہیں کہ یہ وہ لڑکیاں ہو سکتی ہیں جو دنیا میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے وفات پا گئی، اور ان کے والدین جنت میں جانے کی مستحق نہ ہو سکے۔ ایسے لڑکیاں جنتیوں کے لیے حوریں بنا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ کے چیدہ بندے انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ خیمے میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ احادیث کے مطابق دنیا کی زندگی میں خواہ کوئی عورت کنواری مر کی ہو یا کسی کی بیوی رہ چکی ہو، جوان مری ہو یا بوڑھی ہو کر مری ہو، آخرت میں سب نیک خواتین کو جنت داخل کر دیا جائے گا، اور سب جنتی خواتین کو جوان اور کنواری بنا دیا جائے گا۔ احادیث کے مطابق اگر دنیا میں کوئی نیک جوڑا ہے تو آخرت میں بھی ان کا ملاپ ہوگا، اور اگر بد ہے تو آخرت میں نیک کو نیک زوج ملے گا۔ جنت میں چونکہ درجات ہوں گے، لہذا جو خاتون دنیا میں کنواری اور نیک حالت میں مری اس کا جنت میں بہترین مقام ہے۔ نیک مردوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا جائے گا۔ حوریں پاکیزہ بیویوں سے مختلف قسم کی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ریشم کو کھدر پر، اس لیے کہ ان پاکیزہ عورتوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، عبادتیں کی۔ وما علینا الا البلاغ۔